اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ اب اس جنت کی جو گرمی ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کو چکھو۔ کیوں؟ بکفرکم فی الدنیا، دنیا میں تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ کفر کے کتنے معنی اور کفر کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان۔ وصلوا علیہا علیہ حیث کنتم فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا اپنے گھروں میں مجھ پر درود پڑھا کرو، اپنے گھروں میں مجھ پر کیا پڑھا کرو؟ رسول اللہ کے درود کی مجلس سجاؤ، اس میں مات ادھر ادھر کے بس صرف درود شریف پڑھنا، آدھا گھنٹہ بیٹھنا صرف کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا، بارگاہ رسالت اس کسی کے مقرر کر لیں کہ 10 تسبیحیں صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ کی ہوں گی، 10 تسبیحیں درود ابراہیمی کی ہوں گی، 10 تسبیحیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، 10 تسبیحیں درود خضری کی ہوں گی، 10 تسبیحیں درود ہزارہ کی ہوں گی، تو درود پڑھو۔ فرمایا حضرت اوس کہتے ہیں اکثروا من الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ، میرے بندوں کو چھوڑ دو۔ دو اس دن اعلان ہوگی، دو۔ ایک اعلان ہے فَإِنَّهُمْ قَدْ تَازُوا مِنْكُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں تم میرے مومنوں کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، فَاعْتَزِلُوهُمْ حَتَّى يَنْجُوا مِنْكُمْ، آج علیحدہ ہو جاؤ تاکہ تمہاری نصرت سے وہ الگ ہو کے راحت محسوس کریں۔ جی اور محلے چ کوئی دانا گندا آ جائے تو بندہ کہتا یار ہے، اور جب وہ گندا دانا سائڈ پہ ہو جائے تو یا شکر ہے، آپ بندہ کچھ بھی نہیں، وہ اپنی حدود میں رہتا ہے، ہم اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ لیکن جو بندہ کافر ہے، اس کی کفر کی جو نحوست ہے، اس کی کفر کے جو اثرات ہیں، مثلا جو بندہ مومن ہے، جو نیک ہے، اس کی اپنے فوائد ہیں، اپنی اس کی انوار ہیں، اپنی اس کی برکات ہیں، اپنی اس کی برکات ہے، اور جو کافر ہے اس کی بھی نحوست۔ اللہ کہتا ہے ایھا المجرمون امتازوا فإن المؤمنین قد فازوا، مجرموں الگ ہو جاؤ، مومن کامیاب ہو گئے۔ ایھا المنافقون امتازوا فإن المخلصین قد فازوا، مخلص جو ہے کامیاب ہو گئے، اب الگ ہو جاؤ، فاسقوں الگ ہو جاؤ، سچے ساتھ کامیاب ہو گئے، گنہگاروں الگ ہو جاؤ۔ اور وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، وہ ایسی کامیابی اس نے پا لی ہے جو عظیم کامیابی ہے۔ یعنی یعیش فی الدنیا حمیدا، دنیا میں وہ ہر وقت اللہ کی حمد کرتا تھا، اللہ کی تعریف کرتا تھا، وفی الآخرۃ سعیدا، اور آخرت میں سعادت مند ہو گیا، وہ جنت میں جا رہا۔ اتنی گرمی ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، مومن جا رہا ہے، وہ گرمی سے مر رہے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، مومن کو نہ گرمی لگ رہی نہ پسینہ آ رہا۔ الگ تھلگ اسٹیٹس، کسی پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہو کہ وہ اس طرح شاداں فرحاں خوشی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ
خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من المسجد، رسول اللہ کے مسجد سے نکلے، فَإِذَا هُوَ بِإِبْلِيسِ، اچانک دیکھا کہ سامنے ابلیس کھڑا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما الذي جاء بك الى مسجدی الى باب مسجدی، تو میری مسجد کے دروازے پر کیوں آیا؟ فقال یا محمد جاء بی اللہ، مجھے اللہ لے کر آیا ہے۔ شیطان نے کہا مجھے کون لے کر آیا؟ مجھے اللہ لے کر آیا ہے۔ قال فلماذا، کیوں لے گیا؟ قال لتسألنی عما شئت، تاکہ جو کچھ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لے، میں اس کا سچا جواب دوں۔ اب یہ سوال و جواب رسول اللہ کا شیطان کے ساتھ جو مکالمہ ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، جس کو دل کے کانوں سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، وسوسے نکالو، دھیان سے سنو۔ آقا کریم نے پوچھا اول شیء سألہ عنہ الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پہلی چیز نماز کے بارے میں، یا ابلیس لما تمنع امتی یعنی الصلاۃ بالجماعۃ، میرے امتیوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے تو کیوں روکتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو غور بھی کرنا چاہیے نا کہ جماعت کے ٹائم ایک عجیب و غریب قسم کی مصروفیت نکلتی ہے، کوئی بندہ آ جاتا ہے، کوئی ایسے ادھر ادھر خیال توجہ پڑ جاتی ہے، اس پہ غور کریں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ لما تمنع امتی یعنی الصلاۃ بالجماعۃ، قال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرجت امتک الی الصلاۃ، جب آپ کا امتی نماز کے لیے نکلتا ہے، تأخذنی الحم الحارۃ، مجھے اتنا تیز بخار ہو جاتا ہے، اس بخار سے میری جان جا رہی ہوتی ہے، فلا یرتفع ذلک عنی یتفرق، اس وقت تک مجھے بخار رہتا ہے جب تک وہ نماز پڑھ کے واپس نہیں آ جاتا۔ یعنی آپ کی نماز دو کام کرتی ہے، ایک تو آپ کی نماز آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کرتی ہے، دوسری آپ کی نماز آپ کے دشمن شیطان کا علاج کر رہی ہے۔ اس لیے منع کیا کہ رسول اللہ فرمایا کہ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، حضور نے فرمایا نماز پڑھ کے تو مسجد میں بیٹھے رہا کرو، تمہارا بیٹھنا تمہیں فائدہ دیتا ہے، شیطان کا نقصان کرتا ہے۔ قال یا ابلیس لما تمنع امتی عن قراءۃ القرآن، میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا جب آپ قرآن شریف کھول کے بیٹھتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی کالی پڑتی ہے، وہ فلانا کب رہ گیا، ابھی جلدی جانا، وہ کام یاد آتا ہے، وہ کام شام کوئی نہیں ہوتے، وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو جب قرآن شریف بند کروا کے باہر نکالتا ہے آپ کو بھول ہی جاتا میں کدھر آیا تھا، وہ وسوسے۔ قال ان قراءتهم اذوب كالرصاص، یا رسول اللہ جب آپ کو امتی قرآن پڑھتا ہے تو میں اس طرح پگھلتا ہوں جس طرح سیسا پگھلتا ہے، یعنی آپ کو امتی قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں اس سے پگھلتا ہوں۔ شیطان کون سا پگھلتا ہے؟ ہر بندے کا شیطان الگ الگ ہے، آپ کے علم میں ہوگا، اس پہ نہیں جاتے۔ فقال یا ابلیس لما تمنع امتی عن الجہاد، تو میری امت کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ قال اذا خرج الى الجہاد، جب آپ کا امتی جہاد کے لیے نکلتا ہے، قیدت بقید علی قدم حتی یرجعوا، فرمایا عرض کرنی یا رسول اللہ جب آپ کو امتی جہاد کے لیے نکلتا ہے، میں جہاں آتا ہوں وہیں پر کاٹ دیا جاتا ہوں، وہیں پر بند ہو جاتا ہوں، میں ہل نہیں سکتا وہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا جہاد کے لیے، جمعے والا دن تھا، نماز فجر کے بعد گھر نکلو جلدی۔ تو ایک صحابی جو مسودہ حال تھے، جو مالدار تھے، جس کے پاس تگڑے جانور تھے، گھوڑے تیز نسلی یمنی گھوڑے، اس نے کہا یار آج جمعے دور دور سے لوگ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، تو
آج ہمیں رسول اللہ جانے کو حکم دیا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس نے کہا تم چلو، تو میں جمعہ پڑھ کے، تو میرے پاس تیز گاڑی ہے، تیز گھوڑا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ کیوں گیا۔ جب جمعے کی نماز ہوئی تو رسول اللہ کی نظر پڑ گئی، آپ نے سمجھایا تمہیں میں نے کدھر بھیجا تھا؟ اس نے کہا حضور میں جمعے کے لیے رک گیا۔ فرمایا تم جمعے کے لیے رکا ہے، جنہوں نے میری بات مانی اور جہاد پر چلے گئے تیرا خیال ہے وہ جمعے سے محروم رہ گئے؟ لیکن تو جانتا نہیں کہ انہوں نے کتنے بڑے کام، کتنا بڑا عمل کہ میرے حکم کا امتثال کیا، میرے حکم مانا ہے۔ پوری دنیا کو بھر کر بھی سونا خرچ کرے ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو حکم رسول اللہ کا ماننا ہے اس کا اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ انہوں نے میری بات مانی، تو نے میری بات اپنی مرضی کی، جمعے کے لیے روکا ہے نا۔ میں نہیں جانتا جمعے کی کیا فضیلت ہے، میں تمہیں پڑھ کے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن میں نے بھیجا ہے، تو روک کیا ہے؟ وہ تجھ سے اجر میں اتنے بلند ہیں کہ سونا ساری دنیا کو بھر کے بھی دے گا، ان کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ تو شیطان نے کہا مجھے جب یہ جہاد پر جاتے ہیں میں قید ہو جاتا ہوں۔ فرمایا رسول نے فرمایا لما تمنع امتی من الحج، میری امت کو حج سے کیوں روکتا ہے؟ کبھی آپ پوچھے نا حاجی صاحب سے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، حج بھی فرض ہے، جب درخواستیں لگ رہی ہوتی ہیں یا حج کے لوگ جا رہے تھے اس کو عجیب و غریب قسم کے بس اگلے سال کر رہے، ایس سال بچی کی شادی کر رہی ہے، ایس سال بچے کی شادی، ایس سال مکان بنا رہے ہیں، ایس سال کئی طرح کے، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو ارادہ تو کرتے لیکن نہ وہ شادی ہوتی ہے نہ وہ مکان بنتا ہے اور حج پر بھی رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا اذا خرج الحج اسلسل اغل، جب کوئی آپ کا امتی حج پر جاتا ہے تو میں سنگلوں میں جکڑ دیا جاتا ہوں، توق میرے گلے میں ڈال دیے جاتے ہیں، تب میں پھنس جاتا ہوں۔ وَإِذَا هَمُّ بِالصَّدْقَةِ، جب کوئی بندہ صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، یُهْدَ وَلَا رَاسِي مِنْ شَارَ، میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے، فَيَنْشُرُنِي كَمَا يَنْشُرُ الْخَشَبَ، اور اس طرح آرا میرے سر پر چلتا ہے جس طرح آرا لکڑی پر چلتا ہے، اس کا بورا نکالتا ہے، وہ اس کا صدقہ مجھے بورے کی طرح بکھیر دیتا ہے۔ یعنی ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم علم احدکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو شیطان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ سوال ہے، کوئی بھی نہیں شیطان کی عبادت کرتا۔ شیطان کی عبادت یہی ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، جماعت کا ٹائم ہے، تو نہیں جا رہا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تجھے صدقہ دینا تیرے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی صدقہ دوں یا تجھ پر زکات فرض، تو نہیں دے رہا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو جہاد پر نہیں جا رہا، شیطان کی عبادت ہے۔ تو حج پر نہیں جا رہا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یعنی شریعت کے احکام کو اس کے وقت میں ادا نہ کرنا، یہی شیطان کی عبادت ہے۔ اور شیطان کو بولتے تو نہیں ہے کہ اس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی اس بات میں آتا ہے کہ لما وقع اہل النار فی النار، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ لوگ اگر بندہ غور سے سنے نا ہل جائے، ہل جائے کہ تو دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں شیطان کے لیے ایک آگ کا ممبر سجایا جائے، وَضَعَ لِإِبْلِيسَ مِنْبَرًا مِنَ النَّارِ وَأَلْبَسَ لِبَاسًا مِنَ النَّارِ وَأَتُوهُ بِتَاجٍ مِنَ النَّارِ وَقَيَّدَ بِقَيْدٍ مِنَ النَّارِ، اس کے لباس بھی آگ کا، ممبر بھی آگ کا، تاج بھی آگ کا، اور آگ کے اس چیمبر میں اس کو بند کیا جائے گا۔ ثم يقال لإبلیس، پھر ابلیس سے کہا یا ابلیس اصعد المنبر واخطب لأہل النار، ابلیس صاحب ممبر پہ چڑھو اور دوزخیوں کو ذرا خطاب کرو۔ فیصعد فیقول، اب خطاب سنیں یہ ابلیس کا جو دوزخ میں ہونا ہے، یا اہل النار، ابلیس کہہ رہا دوزخی، وہ دوزخیو، فیسمع صوتہ جمیع من فی النار، جو بھی دوزخ میں ہے ہر بندہ اس کی
اس بات کو، اس آواز کو توجہ سے سنے گا. فَيَتَوَجَّهُونَ جَمِيعًا إِلَيْهِ فَيَنظُرُونَ فَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، او کافروں منافقوں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا ہو، میرا وعدہ جھوٹا ہو گیا، اللہ کا وعدہ. دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے. فرمایا بِأَنَّكُمْ تَمُوتُونَ، اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ تم مرے، ثُمَّ تُحْشَرُونَ، پھر تمہیں اٹھایا گیا، ثُمَّ تُحَاسَبُونَ، پھر تمہارا حساب ہوا، ثُمَّ تُفَرَّقُونَ فَرِيقَيْنِ، پھر تمہیں دو گروہ میں بانٹ دیا، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں چلا گیا، ایک گروہ دوزخ میں چلا گیا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. میں نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کوئی قیامت کا قائم ہونی نہیں، میں نے وسوسہ ڈالا محشر کوئی نہیں ہوگا، میں نے وسوسہ ڈالا کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ سارے وعدے میرے جھوٹے تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا. یہ کتاب ہو رہا دوزخ میں ابلیس کا، اور رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا انکم ظننتم الا تزولوا من الدنیا، تمہارا گمان تھا کہ دنیا زائل نہیں ہونی، وتبقوا فیہا، تم نے دنیا میں ہی رہنا ہے. فرمایا وما کان لی علیکم من سلطان، اور تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، تمہارے پاس کوئی اس بات پر، تمہارے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت تھی، نہ تمہارے پاس کوئی حدیث تھی، نہ تمہارے پاس کوئی سائنسی نقطہ تھا، یہ نہ تمہارے پاس کوئی تجربہ اور تحقیق تھی کسی کافر کی، بے ایمان کی، کہ نہیں بندے نہیں مرنا. یہ سال دو سال کے بعد کوئی نئی ریسرچ آتی ہے، جی آگے ریسرچ آ گئی، جی بندہ نہیں مرے گا، بچایا تو کسی کو نہیں ریسرچ. وعدہ اللہ کا سچا، یہ شیطانی کمپنی ہے. فرمایا الا انی اسوس لکم، میں نے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے تھے، فاستجبتم لی، تم نے میری وسوسوں کو قبول کر لیا، واتبعونی، میری اتباع کر لی. فالجرم علیکم، جرم تمہارا ہے، میں نے تو وسوسہ ہی ڈالا تو میرے پیچھے بھاگ پڑے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. فإنکم حق بالملامت منی، مجھے گالیاں دینا نہ شروع کرو، تم زیادہ گالیوں کے حقدار ہو. کیف لا تعبدون اللہ تعالی، تو نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی؟ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر شے کا خالق تو اس کی عبادت کرنی، کیوں نہیں کی تم نے عبادت؟ ثم يقول، پھر دوبارہ کہتا ما اقدر على انجيكم من عذاب اللہ، میں تم میں سے کسی ایک بندے کو بھی آگ سے نہیں نکال سکتا. ولا انتم تقدرون على ان تنجوا، نہ تم خود ہی اس بات پر قادر ہو کہ تم اس دوزخ سے نکل جاؤ. انی تبرأت اليوم، آج میں تم سے انتظار ہوتا ہوں. فیما قلت لکم، جو میں نے کہا تھا میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں. فإنی مطرود ومردود من حضور رب العالمین، میں تو پہلے مردود تھا اللہ کی بارگاہ سے، تم مردود کیوں ہوئے، تم کیوں پھنسے؟ کہتے ہیں کوئی بندہ تھا، اس نے ابلیس کو دیکھا ہے، کان یرا فی الزمن الاول، فقال له یا ابا مرہ کیف اصنع حتی اکون مثلک، اس نے کہا شیطان صاحب میں آپ کی طرح کا شیطان بننا چاہتا ہوں. جی کالا ویحک لما یطلب احد منی ھذا، تو تیرا ناس ہو، میری طرح کیوں بننا چاہتا ہے؟ فکیف تطلب انت، یہ کیا مطالبہ تم نے کیا؟ اس نے کہا انی احب ذلک، مجھے پسند ہے کہ میں بھی تیری طرح کا شیطان ہو جاؤں. ابلیس کہنے لگا ان اردت ان تکون مثلی، تیرا اگر پکا ارادہ ہے نا میری طرح بننا چاہتا ہے، فتحاون بالصلاۃ، نماز چھوڑ دے، نماز کو ہلکا جان، نماز کو چھوڑ دے. ولا تبالا من الحلف صادقا وكاذبا، اور اس بات کی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تو قسم جھوٹی کھاتا ہے یا سچی، بس قسمیں کھائی جا، نماز چھوڑ قسمیں کھائی جا، تو میری طرف شیطان بن جائے گا. فقال رجل، بندہ کہتا ہے لقد عاہدت اللہ، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ ادعو الصلاۃ ولا احلف یمینا قط، کہ آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور سچی قسم بھی نہیں کھاؤں گا.
کیونکہ مجھے پتا چل گیا دو کام ہے جو شیطان بناتے ہیں، سچی جھوٹی قسم تو دور کی بات ہے، میں سچی قسم بھی نہیں کھاؤں گا۔ شیطان کہنے لگا یار تو بڑا شیار ہے جی۔ قال ابلیس ما تعلم احد النصر مني بالاحتبال غیر، تیرے یہ ہیلا کسی نے نہیں مجھ سے کیا، مجھ سے میرا راز لینے کا جو تم نے یہ ہیلا کیا ہے۔ وقد عاہدت اللہ انصح لآدمی، اور میں نے تو وعدہ کر رکھا میں کسی بندے کو سیدھی بات نہیں بتاؤں گا۔ مقصد یہ آپ ساری باتیں بتانے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں جب جائیں گے تو یہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان ہے، کیا اس کا مصداق ہم بھی ہیں؟ امام مسجد نبوی کی یہ تلاوت اور اس کا رونا اور اس کا چیخے مارنا اور نمازیوں کا رونا پٹنا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تو کوئی گارنٹی ہے کہ ہم مجرموں میں ہوں گے یا ہم مومنوں میں ہوں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ یہی خوف کہ کہیں میں جو کر رہا ہوں میں اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، اپنے رب کے حکم کے مطابق میری زندگی ہے یا اپنے رب کی مخالفت میں میری زندگی ہے۔ شیطان مجھے کس طرح شیطان مجھے قابو کرتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو مجھے شیطان کی اتباع اور شیطان کی یاری پر ابھارتے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا، انہوں نے کہا تھا کہ لا تکن ممن یلعن ابلیس فی العلانیۃ ویوالی فی السر، کہ ایسے بندے کی طرح نہ ہو جا جو اعلانیہ تو شیطان کو گالیاں دیتا ہے، اعلانیہ تو شیطان کی مخالفت کرتا ہے، زبانی تو شیطان کے ایسے ہے جیسے بڑا پکا نہیں ہونا اس کا، ویوالی فی السر، چھپتا ہے تو پورا شیطان ہی ہوتا ہے، خلوت میں خود شیطان ہے لیکن ظاہر میں ویسے لگتے ہیں شیطان کی بڑی مخالف پارٹی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری باتیں اس لیے سکھائی، بتلائی، سمجھائی کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کریں جو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیں گے، آخرت میں فائدہ دیں گے۔